السلام علیکم دوستو، اسلامک ڈاکومنٹری میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی لاش کو تابوت میں رکھنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ دوستو، آج سے کم و بیش 3500 سال قبل مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے مصر سے نکلے تو فرعون انتہائی تکبر سے اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوا، لیکن جب وہ ان کے قریب پہنچا تو اللہ کے حکم سے آسمانی آگ نے ان کا راستہ روک لیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اپنا عصا مارا تو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل اس راستے سے بآسانی گزر گئے۔ اور جب فرعون اور اس کی فوج نے اس راستے سے گزرنا چاہا تو اللہ پاک نے سمندر کو آپس میں ملا دیا اور اس طرح فرعون اور اس کی فوج سمندر میں غرق ہو گئی۔ لیکن یہودی اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ فرعون کی تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی، مگر فرعون کنارے پر ہونے کی وجہ سے ڈوبنے سے بچ گیا تھا اور بعد میں وہ اپنی طبعی موت مرا تھا۔ 1898 میں مصر کی مشہور کنگ ویلی دریافت ہوئی، جہاں مقبروں میں فرعون سمیت دیگر کئی بادشاہوں کی انوت شدہ لاشیں دریافت ہوئیں۔ اس دریافت کے 83 سال بعد 1981 میں جب فرعون کی ممی خراب ہونا شروع ہوئی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ وہ نہ صرف فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچائیں بلکہ اس کی موت کی حقیقی وجہ بھی معلوم کریں۔ جب فرعون کی ممی کو فرانس ایئرپورٹ لایا گیا تو فرانسی صدر سمیت تمام وزراء فرانسیہ فوج کے کمانڈرز نے فرعون کی ممی کو اس طرح سلامی پیش کی جیسے عظیم بادشاہ کو دی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ایک ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا جس کے سربراہ ڈاکٹر مورس تھے۔ فرعون کی ممی کے مائکروسکوپک ٹیسٹوں سے پتہ چلا کہ فرعون کی لاش پر سمندری نمک کے ذرات موجود ہیں، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ فرعون اپنی طبی موت نہیں مرا بلکہ سمندر میں ڈوب کر مرا ہے، جس کے فوراً بعد اس کی سمندر سے باہر نکلی لاش کو حنوط کر دیا گیا تھا۔ جب ڈاکٹر مورس آخری رپورٹ مرتب کر رہے تھے تو ان کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ پاک نے فرعون کی لاش کو سمندر میں غرق کر کے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر مورس اس قدر حیران ہوئے کہ حقیقت حال جاننے کے لیے مصر روانہ ہوئے۔ مصر میں ایک مسلمان سائنسدان نے فرعون کی موت کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات انہیں پڑھ کر سنائیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب وہ سمندر میں ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تو اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مقصد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ ان آیات کو سن کر انتہائی حیرت کے عالم میں ڈاکٹر مورس کہنے لگے قرآن کا نزول فرعون کی موت کے 2000 سال بعد ہوا اور اس وقت اور آج تک کوئی فرعون کی ممی کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن قرآن پاک میں جو اس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی وہ آج نزول قرآن کے 1400 سال بعد فرانس میں ممی کے مائکروسکوپک ٹیسٹوں سے سچ ثابت ہو گئی۔ ایسا قرآن کریم کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بھرے مجموعے میں کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ یہی وہ ڈاکٹر مورس ہیں جن کی مشہور زمانہ کتاب قرآن، بائبل اور سائنس نے آج پوری دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ Voice of Karachi News